آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ جنوری 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر سلمیٰ سلامت اللہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ سورہ احزاب موضوع اور شان نزول۔ اس مختصر اور بہت ہی جامع آیت پر تدبر اور تفکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظم آیات کے ساتھ سورہ کے موضوع اور شان نزول کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ 5 ہجری میں نازل ہوئی، سورہ نور سے 1 سال قبل، اور یہ متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو مختلف شان نزول رکھتے ہیں، جیسے جاہلیت کی متعدد غلط رسوم و رواج کی اصلاح، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ پر تبصرہ، معاشرت کے اصول، حجاب اور خواتین سے متعلق دیگر احکامات وغیرہ۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے بچنے کی تاکید اور اطاعت کی موقد احکام ہیں۔ اس سورہ میں آیت 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اعلیٰ نمونہ ہے، اور یقیناً ہر قابل ذکر حیثیت سے، خواہ باپ ہو یا معلم و مربی، قاضی و سپہ سالار یا سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں۔ مگر خواتین کے بعض مخصوص معاملات میں ان کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ کسی عورت ہی کو بطور نمونہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے ان کا تزکیہ کیا گیا۔ بس خواتین امت پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی اپنے لیے اسوہ اور قدوہ بنائیں۔ ماقبل آیات میں واقعہ تخییر کا تذکرہ ہے، جس میں ازواج مطہرات نے ترجیحی بنیاد پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ اس کے بعد فحش کے ارتکاب پر زجر و ملامت ہے، مگر نعوذ باللہ ازواج مطہرات سے ایسا کوئی اندیشہ نہیں تھا، بلکہ یہ منافقین و منافقات ہمدردی اور خیرخواہی کے بھیس میں اپنے شیطانی منصوبوں کو کامیاب بنانے کی ہمہ وقت کوشش کرتے تھے۔ اس لیے ازواج مطہرات کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کردار بہت ہی شفاف اور پاکیزہ ہونا چاہیے، تاکہ فتنہ گروں کو کوئی موقع نہ ملے۔ یہ آیات ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عظیم پیغام رکھتی ہیں کہ آپ وہ آبدار موتیاں ہیں جن کی چمک بہت جلد ذرا سی لاپرواہی سے زائل ہو جاتی ہیں۔ آگے کی آیات عورت کے حدود اور اس کے دائرہ کار کو واضح کرتی ہیں اور تبرج جاہلیت سے بچنے کی تلقین ہے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر۔ یا نساء النبی لستن کأحد، یہ مخصوص انداز تخاطب ہے جو قرآن کی صرف اسی سورہ میں 2 مقام پر مذکور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے جو مقام و منصب تم لوگوں کو حاصل ہے وہ عظیم مسئولیت بھی رکھتا ہے۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس اعزاز و تکریم پر ناقدری اور ناسپاسی کی سزا بھی دگنا ملے گی۔ مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نقمت بقدر نعمت کا قانون چلتا ہے۔ فرد اور قوم دونوں ہی کے ساتھ اللہ کا یہ قانون ہے، جس کی واضح مثال بنو اسرائیل ہے۔ مگر اس مقام و مرتبے کے بعد بھی شرط یہ ہے کہ وہ صفت تقویٰ سے متصف رہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ فلا تخضعن بالقول، خضوع کے معنی تواضع و انکساری کے ہیں، یعنی بات کہنے میں تواضع اور نرمی نہ اختیار کرو۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ حکم ایک خاص حالت میں ہے کہ جب عورت کو
کسی ضرورت کے تحت کسی اجنبی یا نامحرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، ورنہ عام حالات میں تو پسندیدہ طریقہ کلام یہی ہے کہ آدمی نرمی اور تواضع کے ساتھ شیریں لہجہ اختیار کرے۔ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا حکم دیا گیا تو امت کی بیٹیاں بدرجہ اولا اس کی مکلف ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع کر بیٹھے۔ مرض کا لفظ قرآن کریم میں 14 مقام پر مذکور ہے، جس کے معنی ہیں کینہ و حسد، جو یہود اور منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے، اہل بیت کو بدنام کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اور کہیں مرض سے ایمان کی کمزوری مراد ہوتی ہے۔ صرف مدینے کی سوسائٹی کے لیے یہ حکم نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے اور ہر سماج میں اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور الزام اور بہتان تراشی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایسے ہی خبیث لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کی جرأت کر ڈالی۔ اس صریح حکم پر عمل کرتے ہوئے نامحرم مردوں کے ساتھ بات چیت میں سخت احتیاط ملحوظ رکھیں۔ بلا ضرورت اور بے تکلفی کے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی کی باتیں قطعاً جائز نہیں، جیسے ہمارے سماج میں دیور بھابھی سے مذاق، سالی اور بہنوئی سے بے تکلفی کسی اعتبار سے جائز نہیں۔ بعض اوقات یہ برائیاں بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی بات کہیں، یعنی موضوع اور ضرورت کے بقدر بات کرنا جس میں لگاوٹ کا شائبہ نہ ہو اور لغو سے پاک ہو، معقول انداز میں ہو اور تلخی کا رنگ بھی نہ ہو۔ اور ضمناً امر بالمعروف کا حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ مذکورہ آیت کا حوالہ دے کر کوئی بہن بیٹی دعوت و تبلیغ سے اعراض نہ کر جائے، مگر حقیقتاً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس آیت سے مستنبط کچھ احکام، کچھ پیغام۔ اس آیت سے اور بہت سی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی آواز مکمل ستر یعنی پردہ نہیں ہے، البتہ احتیاط ضروری ہے۔ دور نبوت اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی بے شمار عملی شہادتیں موجود ہیں، مگر وہ سب قول معروف کے دائرے میں اور خضوع و لگاوٹ کے انداز سے پاک ہوتی تھی۔ اور آج جس طرح علماء دین کے یہاں بھی پردہ اور حجاب بہت محدود اور مختصر ہو گیا ہے، اسی طرح آواز کا پردہ اور اس میں احتیاط کا شعور بالکل ختم ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی مسلم خواتین کی کچھ سرگرمیاں تو قول معروف کے مطابق ہوتی ہیں اور دعوت و اصلاح کی غرض سے ہوتی ہیں، مگر بیشتر مسلم بہنیں فضول اور لغو مشاغل کے ساتھ اس آیت کی صریح خلاف ورزی کرتی ہیں۔ لستن کاحد من النساء، یہ مختصر سا جملہ ہمارے لیے بھی عظیم پیغام رکھتا ہے کہ ہم لوگ بھی کئی اعتبار سے عام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ہم خیر امت کے قیمتی جوہر ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے، دین میں تفقہ اور بصیرت عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کا ہم کس قدر حق ادا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت ہمیں دگنا عذاب کی مستحق بنا دے۔ امت کی نوخیز کلیوں سے پرخلوص استدعا ہے کہ وہ اپنی عظمت، اپنی شان کو پہچان لیں، عصر حاضر کے تبرج اور جاہلیت سے بچیں، اپنے اصل محاذ یعنی گھر کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیں، شرپسندوں سے خود کو بچائیں جو ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے دین و دنیا کی سعادت سے محروم کر رہے ہیں۔ ان تعلیمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کی بہنوں اور بیٹیوں کو ہر قسم کی آلائشات سے پاک کر کے کتاب و حکمت کی تعلیم کو عام کرنے کا فریضہ سونپا ہے۔ کاش ہم سب اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہم وفقنا لما فیہ رزاق۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔